للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ فرمایا اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ جیسے پچھلی آیت کے اندر ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کرنے کا ذکر ہے، پھر انہوں نے عمل کرنے کا دوبارہ وعدہ کیا، لیکن کہا کہ اس کے بعد تم نے پھر روگردانی کی۔ تو اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تھی، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پھر ہلاک نہیں کیا کہ سب نے کیا اور سب نے اس وعدے کو پھر مکمل نہیں کیا، تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ ضرور ہلاک ہو جاتی۔ نہیں، اللہ کی رحمت ہے اور فضل ہے پھر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک نہیں کیا۔ نتیجہ ان کا یہی بننا چاہیے تھا کہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ تو یہاں پر ایک جو اللہ کا فضل اور رحمت کا ذکر ہے، بعض مفسرین کے نزدیک یہاں سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکت اگر دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتی تو وہ ضرور ہلاک ہو جاتے، جیسے ان کی حرکتیں تھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ کا جو فضل اور اس کی جو رحمت آئی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو وہ ضرور ہلاک ہو جاتے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 65 میں بنی اسرائیل کی ایک اور کبھی حرکت کا ذکر ہے، اللہ کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فرمایا اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ شہر ایلا، اس میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ دستور تھا جو نسل در نسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم کی صورت میں چلتا آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ہفتہ کے دن اس کو عبادت کے لیے خاص کر دینا ہے۔ ہفتہ کے دن دنیاوی مشاغل یہ نہیں کرنے، حتیٰ کہ انہیں مچھلیاں شکار کرنے سے منع کر دیا گیا کہ ہفتہ کے دن کوئی شکار نہیں کرنا۔ اب یہ ان کے اوپر تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اس بات کو ترک کرنا شروع کر دیا۔ جو تو ان کے مذہبی لوگ تھے، دین پر عمل کرنے والے، قربت کرنے والے، وہ تو اس پر سختی سے کاربند رہے، لیکن ان کے ایک بہت بڑے قبیلے نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور اس کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں اس طرح اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے تئیں دھوکہ دینا چاہا، حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا۔ وہ یہ کیا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، انہوں نے جمعے کے دن شام کو دریا کے کنارے میں چھوٹے چھوٹے رستے بنائے اور پھر ان کے ساتھ ہی ایک ہر رستے کے ساتھ گڑھا بنا دیا۔ اب یہ کرتے کہ جمعے والے دن یہ ان رستوں کا منہ کھول دیتے اور پانی دریا سے ہفتے والے دن اس گڑھوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا، اور پھر ہفتے والے دن وہ اس راستے سے اس پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی۔ اب ہفتہ کے دن وہ ساری مچھلیاں اس میں جمع ہو جاتی، اتوار والے دن جا کے ان کو پکڑ لیتے، تو کہتے ہم نے مچھلیاں تھوڑی پکڑی ہیں، ہم نے تو اتوار کو مچھلیاں پکڑی ہیں۔ اب یہ والی جو کبھی حرکت تھی
وہ 40 یا تفسیر میں 70 سال تک وہ یہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا شکار کرنے کی طرح ہی ہے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، اور پھر جب ان پر لعنت فرمائی تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ اب بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ جو ان کے نوجوان تھے وہ بندر بنے تھے اور ان کے جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے تھے۔ اب صورت کے اعتبار سے تو بندر بن گئے، لیکن جو عقل تھی وہ انسانوں والی رکھی تاکہ اس اذیت کا مزہ چکھ سکے۔ کیونکہ کسی تکلیف کا احساس عقل سے ہوتا ہے، ذلت و عزت کا احساس عقل سے ہوتا ہے، تو ان کی عقل کو سلامت رکھا اور صورت بندروں والی بنا دی۔ اب جو ان کی بولنے کی قوت تھی وہ ختم کر دی، یعنی بول نہیں سکتے جیسے انسان بولتے ہیں، لیکن سمجھ ساری بات آ رہی لیکن بولا نہیں جا رہا۔ اب ان کے بدنوں سے بدبو نکلنے لگی اور یہ اپنے حال پر روتے رہے پھر، اور 3 دن کے اندر یہ 70 کے 70,000 سارے ہلاک ہو گئے۔ ان کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، کوئی نام و نشان باقی نہیں، یہ پورا قبیلہ مٹ گیا جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیل میں لوگوں کو کیا نام ہے بندروں کی شکل میں کیا تھا، ان کی نسلیں آج بھی لوگوں میں موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی نسل آگے چلی ہو وہ بندر ہوں یا انسان بندروں سے بنا ہوا ہو۔ اور یہاں سے ایک وہ الٹی تھیوری لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل بندر ہے، تو یہ تو ان کو سزا کے طور پر تھا، تو اس سے تھوڑی ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا تو انسان کو پہلی حالت میں لوٹا دیا، تو ایسا کہ یہ کہنا یہ اس حوالے سے یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا اپنایا، تو حکم شرعی کو ختم کرنے کے لیے کوئی ہیلا اپنانا یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں۔ البتہ حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا کوئی ہیلا، جائز ہیلا اپنانا، یہ اسلام میں جائز ہے۔ جیسے کئی ایک موقعوں پر یہ ہیلا شرعی کی ہم اس کو آگے اس کی کچھ آیات بھی آ رہی ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے قرآن پاک کی مثالیں بھی، احادیث رسول میں کافی مثالیں ہیں کہ جس میں حکم شرعی کو باطل کرنا نہ ہو بلکہ اس کے حصول کا کوئی طریقہ نکالا جائے، کوئی ہیلا اپنایا جائے، تو اس کی اسلام میں گنجائش ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا طریقہ اپنانا کہ جس سے حکم شرعی باطل ہو جائے، جیسے یہاں پر حکم شرعی تو یہ تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، تو اس حکم شرعی کو باطل کر دیا نا گویا کہ، کیونکہ قید کرنا بھی پکڑنے کی طرح ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہ عبرت ہے، نصیحت ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم شرعی پر جیسے میرا رب چاہتا ہے ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ احکام شرع کے اندر اپنی عقلوں کو استعمال کرنا، جہاں پر استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو تو بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔